میجیکل سٹوریز۔ بیبی اور منا دادی کے کمرے میں پہنچ چکے ہیں۔ آئے جلدی سے ہم بھی وہاں چلتے ہیں، کہیں شہزادی گل اندام اور اس کی 5 خواصوں کی کہانی سننے سے ہم نہ رہ جائیں۔ کہاں پہنچے تھے ہم شہزادی گل اندام کی کہانی میں؟ پرستان کا بادشاہ بیمار ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا سنو، پرستان کا بادشاہ فرنود بیمار پڑ گیا ہے۔ بادشاہ کا علاج معالجہ جاری ہے۔ دور دور کے ملکوں سے طبیب آ رہے ہیں، بڑے قابل وید اور حکیم آ رہے ہیں جو اپنے اپنے پیشے کے دستور پر بہترین علاج کر رہے ہیں، مگر بادشاہ کا مرض ہے کہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ملک پرستان عوام اپنے نیک دل بادشاہ کی صحت کو لے کر بڑی پریشان ہے، لیکن بادشاہ فرنود کا اپنا بھائی غرنود دیو اور اس کے شریر ساتھی دل ہی دل میں بہت خوش رہنے لگے ہیں۔ وہ کیوں خوش ہیں دادی اماں؟ غرنود دیو سمجھتا ہے کہ بادشاہ بچنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ کے بعد وہ سوچتا ہے وہ خود بخود پرستان کا بادشاہ بن جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی شاہ فرنود سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ نفرت کس لیے کرتا ہے وہ اتنے اچھے اور نیک دل بھائی سے؟ یہ بھی بڑی لمبی اور دکھ بھری کہانی ہے۔ دادی بتائیں نا۔ بیٹا یوں بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہمیں آج شہزادی گل اندام کا قصہ ختم کرنا ہے۔ دادی اس کے بغیر کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ ہمیں مکمل کہانی سننی ہے دادی اماں۔ اچھا میاں سنو، وہ اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ خود کو بادشاہت کا اپنے بھائی سے زیادہ حقدار مانتا تھا۔ ایسا کیوں سوچتا تھا وہ سمجھتا تھا وہ پرستان کا سب سے بڑا جادوگر ہے، سب سے بڑا جنگ کا ماہر ہے۔ وہ اپنے سے بڑھ کر پرستان میں کسی کو طاقتور بھی نہیں مانتا تھا۔ مگر کیا دادی اماں؟ بیٹا فرنود اور غرنود کا باپ جو پرستان کا بادشاہ تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے غرنود کے بجائے فرنود کو اپنا جانشین بنا دیا۔ بچے حیران تھے، وہ پوچھتے ہیں ان کے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ بہت سمجھدار، دور اندیش اور نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا ایک بادشاہ کو رعایا کے لیے رحم دل، انصاف پسند اور مہربان ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے دل میں اپنی رعایا کے ساتھ اتنی محبت ہونی چاہیے جتنی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر دادی اماں؟ پھر کیا، بادشاہ اپنے دونوں بیٹوں کو خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے پتا تھا اگر فرنود بادشاہ بنا تو رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرے گا جیسا کہ وہ خود کرتا تھا۔ اگر غرنود کو بادشاہ بنایا گیا تو وہ اپنے جسم و جادو کی طاقت کے گھمنڈ میں رعایا پر ظلم کرے گا۔ اس لیے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے فرنود کو اپنا جانشین مقرر کر کے اعلان کروا دیا کہ اس کی وفات کے بعد فرنود پرستان کا بادشاہ ہوگا۔ غرنود کو اس بات کا بہت رنج تھا، مگر وہ اس وقت کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے شدید نفرت بیٹھ گئی۔ وہ اب ہر وقت کسی ایسے موقع کے انتظار میں رہتا تھا جب وہ بادشاہ فرنود کو تخت سے ہٹا کر خود پرستان ملک کا بادشاہ بن جائے۔ پھر کیا ہوا دادی اماں؟ بچوں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا بیٹا، جب بادشاہ بیمار ہوا تو شریر غرنود کو موقع مل گیا۔ کس بات کا موقع دادی اماں؟ بیٹا بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے کا۔ اور کس بات کا؟ پھر کیا ہوا؟ بیمار بادشاہ نے اپنے بھائی اور دوسرے سرداروں کو بلایا۔ آپ سب میری بات غور سے سنو، میں نے ایک فرمان جاری کر دیا ہے۔
اسے ساری سلطنت میں رعایا کو سنا دو اور اس شاہی فرمان پر عمل درآمد کرواؤ۔ جو حکم میرے آقا، اس فرمان پر عمل درآمد ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ بادشاہ کا ایک خادم خاص فرمان بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں غرنوط کے حوالے کر دیتا ہے، جسے لے کر غرنوط پوچھتا ہے، کیا ہے اس فرمان میں میرے آقا؟ اس فرمان میں شہزادی گل اندام کو میرے بعد تخت و تاج کا وارث مقرر کیا گیا ہے۔ غرنوط کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کر کے کہتا ہے، شہزادی کو؟ وہ بھی بچی ہے بادشاہ سلامت۔ ایک نازک اور کمزور پریزاد سلطنت کی حفاظت خواب کرے گی۔ بادشاہ سلامت، آپ کا یہ فیصلہ سلطنت کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اپنی حد سے تجاوز نہ کرو غرنوط۔ معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں۔ دور ہو جاؤ سب، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے اور اس فرمان پر ہر صورت عمل کیا جائے۔ غرنوط اور دوسرے سردار بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں محل سے باہر چلے جاتے ہیں۔ غرنوط بہت غصے میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے وفادار جادوگروں اور دیوزادوں کو بلا کر کہتا ہے، بادشاہ کے محل پہ پہرا لگا دیا جائے ابھی کے ابھی، اور محل میں کسی بھی جن دیوزادوں، جادوگر یا پریزاد کا داخلہ بند کر دو۔ بادشاہ کی بات سنو اور چپ رہو۔ فرمان اب غرنوط جادوگر کا ہی چلے گا۔ خبردار بادشاہ سے کسی نے کوئی بات کی۔ اسی وقت غرنوط کے وفادار جرنیل شاہی محل کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لوگوں، بادشاہ سلامت کی صحت اب اچھی نہیں رہی۔ بادشاہ سلامت سے اب ہر قسم کی ملاقات بند رہے گی۔ سلطنت کے امور غرنوط شہزادہ چلائیں گے، یہ بادشاہ کا فرمان ہے۔ اس کے بعد غرنوط اپنے سب سے قابل اعتماد جادوگر دیو بلاتا ہے۔ وہ ان کو حکم دیتا ہے، کان کھول کر سنو۔ شہزادی گل اندام اور اس کی خواصوں کو جادو کے ذریعے بے ہوش کرو۔ بتاؤ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر بے ہوش رکھنے کا جادو آپ لوگ کے پاس ہے؟ میرے پاس ایسا جادو ہے جو ایک بار کرنے سے 1 ماہ تک شہزادی اور اس کی خواصوں کو بے ہوش رکھے گا۔ میرا جادو انہیں 6 ماہ تک بے ہوش رکھے گا۔ میں 1 سال کا جادو جانتا ہوں۔ لیکن غرنوط مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، کوئی اور۔ ایک بوڑھا جادوگر جو ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، سر اٹھا کر آہستہ آہستہ بولتا ہے، میرا جادو 12 سال تک اپنے معمول کو بے ہوش رکھ سکتا ہے۔ واہ واہ، ہوئی نا یہ بات؟ اسے اب شہزادی کے محل لے جاؤ۔ جو حکم۔ اب غرنوط اپنے قابل اعتماد دیو بلا کر کہتا ہے، شہزادی گل اندام کے محل جاؤ۔ شہزادی اور اس کی خواصیں جو ہی بے ہوش ہو جائیں، انہیں اٹھا کر کوہ کاف کے طلسمی دیوار کے انسانوں کے دیس میں چھوڑاؤ۔ اس طرح شہزادی گل اندام اور اس کی 5 خواصوں کو طلسمی سرحد کے پار کسی گھنے جنگل کے ایک محفوظ غار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ شہزادی کو انسانوں کے دیش چھوڑ کر جانے والے جادوگر دیوزادوں میں ایک جادوگر دیو شہزادی کے باپ کے دل سے وفادار ہوتا ہے، مگر غرنوط دیو کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتا۔ وفادار دیو اپنے جادو سے شہزادی کے ذہن میں بادشاہ اور شہزادی کے ساتھ ہونے والی سازش کے واقعات خواب کی صورت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ خواب میں یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ شہزادی طلسمی دیوار سے واپس کیسے پرستان میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس طرح بادشاہ غرنوط کو یرغمال بنا کر اور شہزادی کو جلا وطن کر کے غرنوط دیو ملک پرستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا ہے، اور اس طرح پرستان کی رعایا پر ظلم اور زیادتی کا ایک تاریک دور شروع ہوتا ہے۔